میں اس انسان سے بہت تنگ تھی۔ میں اپنی قسمت پر رویا کرتی، ہر وقت خود کو اذیت دیتی۔ میرے سینے میں ایک آگ جلا کرتی کہ بھلا آخر یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا۔ وہ نہ کوئی کام کرتا، نہ کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نبھاتا۔ میں اس سے بیزار ہو چکی تھی۔ کہنے کو تو وہ میرا شوہر تھا، لیکن بس باتوں کی حد تک۔ سارا دن بازار میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا، کبھی تاش کھیلتا رہتا تو کبھی گپ شپ لگاتا رہتا۔ میں اسے جب بھی کوئی کام کرنے کو کہتی تو بس یہی کہتا کہ تم کو کھانے کو مل رہا ہے، پھر کیا تکلیف ہے تمہیں۔ اور میں اسے سمجھاتی زندگی میں اور بھی بہت سی ضروریات ہیں، صرف کھانا پینا ہی نہیں۔ اب ہمارے 2 بچے بھی ہو چکے ہیں، یہ کل کو اسکول بھی جائیں گے، ان کی اخراجات بھی ہوں گے، کون پورے کرے گا۔ اور وہ مسکرا کر کہتا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، تم ابھی سے فکر نہ کرو۔ مگر جب میں اپنے دوستوں کو دیکھتی تو ان کے شوہر کبھی باہر کھانے کے لیے جا رہے ہوتے تو کبھی گھر میں کوئی پارٹی کر لیتے، اور ایک میں تھی 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے مل رہی تھی۔ کبھی جو پیسے مانگ لو تو رونا دھونا شروع ہو جاتا۔ میں بہت تنگ تھی، دل چاہتا تھا کہ بچوں کو لے کر خودکشی کر لوں، لیکن کیسے کر سکتی تھی۔ بچوں کی طرف دیکھتی تو خاموش ہو جاتی۔ میں اس سے دور رہنے لگی، دل چاہتا تھا کہ اس سے کہیں بہت دور چلی جاؤں، کیونکہ وہ کبھی خود کو سجا سنوا کر نہیں رکھتا۔ اس سے سگریٹ کی بو آتی اور مجھے اس بو سے سخت نفرت تھی۔ میں اس سے یہ سب چھوڑنے کا کہتی تو وہ میری بات کو جھٹلا دیتا۔ وہ گھر آتا اور مجھ سے کھانا مانگتا، میں صاف انکار کر دیتی کہ کھانا نہیں بنایا۔ میں بالکل تھوڑا سا کھانا بناتی، بچوں کو دیتی اور باقی خود کھا لیتی۔ وہ شاید جانتا تھا کہ میں یہ سب جان بوجھ کر کرتی ہوں۔ وہ میرے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا اور میں اسے جھگڑا کرنے لگتی، اسے تانا دیتی، اسے بے عزت کرتی۔ پھر وہ مجھے غصے سے کہتا بکواس کرتی رہو، تمہاری عادت پکی ہو چکی ہے۔ جب وہ چلا جاتا تو میں رونے لگتی اور اللہ سے ہزاروں شکوے کرتی کہ آخر میں ہی کیوں اس جہنم کی مقدار ٹھہری۔ میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا۔ مجھے کبھی امی کے گھر جانا ہوتا تو اس سے پیسے مانگتی تو وہ مجھے ہزاروں باتیں سناتا، پھر مجھے کچھ پیسے نکال کر دیتا۔ وہ کہتا بہت فضول خرچ ہو گئی ہو تم۔ جب بھی امی کے گھر جانا ہوتا ہم لڑتے جھگڑتے ہی گئے۔ وہاں امی بہن بھابھی سب کہتے پارلر جایا کرو اور اپنا خیال رکھا کرو، دیکھو رنگ کتنا پھیلا پڑ گیا ہے۔ میں چپ ہو جاتی اور آخر کیا بتاتی۔ میرے نصیبوں کو آگ لگانے والا میرا شوہر تھا، جس نے میری زندگی کو جہنم بنایا ہوا تھا۔ بڑی بہن کا شوہر دبئی میں جاب کرتا، وہ اپنی بیوی کے لیے آئی فون لے کر آیا۔ آپ ہی مجھے دکھا رہی تھی کہ یہ دیکھو لاکھ روپے کا موبائل گفٹ کیا ہے تیرے بہنوئی نے، اور میں اسے حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھنے لگتی۔ میری آنکھیں آنسوں سے نم ہو گئیں۔ کاش کبھی مجھ پر بھی ایسی قسمت مہربان ہوتی، کاش اللہ نے میرے بھی نصیب اچھے لکھے ہوتے۔ بچے اب بڑے ہو رہے تھے۔ ایک دن بچوں کی وجہ سے میرے جیٹھانی اور دیورانی سے جھگڑا ہو گیا۔ جیٹھانی نے مجھے کافی تانے دیے، کہنے لگی تیرے بچے میرے گھر سے 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، یہاں رہتے ہو اتنے غیرت مند ہو
تو ان کو کھلاؤ نا۔ میں اس کی بات سن کر بہت روئی۔ میرے شوہر میں تو غیرت تھی ہی نہیں۔ جب شوہر گھر آیا تو میں نے اسے بتایا، آج گھر میں اتنا تماشا ہوا اور انہوں نے اتنے تانے دیے اور تم بے غیرت بن کر گھومتے رہو۔ وہ بھائی کے گھر گیا اور وہاں سب کے ساتھ جھگڑا کرنے لگا، کہنے لگا میرے بچوں کو گالیاں دینے والے تم کون ہوتے ہو؟ بات جب آگے بڑھی تو میرے شوہر نے ان سے کہا کہ مجھے الگ کر دو۔ گھر میں دیوار کھینچ دی اور بچوں کو گود میں لے کر کہنے لگا کہ تم لوگوں نے آج کے بعد چچا کے گھر نہیں جانا، بھوک لگے تو ماں سے کہنا، وہ کھانا دے گی۔ پھر وہ انہیں گالیاں دینے لگا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ اب تو شرم کر لو، اب تو کچھ کام دھندا کر لو۔ وہ کہنے لگا کیا تم ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ کبھی پیار سے بھی بات کر لیا کرو، ہر وقت تانے دیتی رہتی ہو۔ تم کو سب کچھ تو ملتا ہے، پھر کیوں تماشا کرتی ہو؟ میں نے چلا کر کہا کہ سب کے گھر میں نئی بائک اور ہمارے گھر میں پرانی اور ٹوٹی ہوئی۔ یہ میرا موبائل دیکھ رہے ہو، 5 منٹ میں اس کی بیٹری نہیں رہتی۔ بچوں کو ہزاروں ضروریات ہیں، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ میں پاگل ہو چکی ہوں، میری شکل دیکھو، میں بھکارن بن گئی ہوں۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگا تم ہر وقت جھگڑا کرتی رہتی ہو، کبھی تو پیار سے بات کر لیا کرو میرے ساتھ۔ میں نے اسے سائڈ پر دھکا دیا اور وہ خاموش ہو گیا۔ میں تھک ہار گئی تھی اور اب سوچ رہی تھی کہ اس سے طلاق لے لوں۔ اپنے 1-2 کزن سے بات کی جو وکیل تھے، انہوں نے مجھے تسلی دی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم اپنے شوہر سے طلاق لے لو۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج وہ گھر آئیں تو ان کو بول دوں گی کہ مجھے طلاق دے دو اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ رات کو 10 بجے آیا۔ بچے سو رہے تھے اور دونوں بچوں کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس کے ہاتھ چومے، پھر چارپائی پر بیٹھ کے مجھے آواز دی کہ مجھے روٹی دو۔ میں کروٹ بدل کر لیٹی رہی۔ اس نے پھر سے آواز دی کہ اگر مجھے روٹی دو۔ میں چپ رہی۔ وہ پھر میرے پاس آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے مجھ پر کمبل دیا اور پیار سے کہنے لگا سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہے۔ اور وہ کچن میں گیا، کھانا دیکھنے لگا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے ایک پیالی میں نمک مرچ ڈال کر اس میں پانی ملا کر سوکھی روٹی کھانے لگا۔ میں چھپ کر دیکھ رہی تھی اور دل میں سوچنے لگی یہ مرتا بھی نہیں، اور پھر کھانا کھا کر سو گیا۔ اگلے دن صبح ہمارا کسی بات پر جھگڑا ہوا تو اسے کہا کہ بس مجھے طلاق دے دو، میں اب برداشت نہیں کر سکتی، میں تھک گئی ہوں۔ غصے میں اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ وہ طلاق کا نام سنتے ہی چپ ہو گیا۔ جلدی سے کپڑے چینج کیے اور بائک نکال کر باہر جانے لگا۔ میں نے چلا کر کہا اللہ کرے تم مر جائے، میری تم سے جان چھوٹ جائے۔ وہ بائک کھڑی کر کے کمرے میں گیا اور کسی کاپی پر کچھ لکھا، پھر باہر چلا گیا۔ میں رو رو کر اسے بد دعائیں دے رہی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اب اس انسان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ 2 گھنٹے گزر گئے۔ میں میکے جانے لگی بچوں کو ساتھ لے کر۔ اتنے میں گلی میں ایک شور سا بھڑپا ہوا اور میں رو رہی تھی کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے دروازہ کھولا۔ پورا گاؤں چارپائی اٹھائے ہمارے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ میں حیران تھی کہ کیا ہوا۔ اتنے میں ایک لڑکا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ میرے شوہر کا نام لے کر کہہ رہا تھا کہ یار اکبر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پر قیامت ٹوٹ پڑی اور چائے پائی کو صحن میں رکھ دیا گیا۔ لوگ قبر کھودنے کی باتیں کرنے لگے، جنازے کے ٹائم کی باتیں ہونے لگی، پھر مسجد میں اعلان ہونے لگا۔ میرا شوہر میرے سامنے چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ کون یقین کرے گا کہ وہ مر چکا ہے؟ میں چیخنے لگی کہ خدا کے لیے اٹھ جائیں، میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں کبھی آپ سے طلاق کی بات نہیں کروں گی۔
میں اس کے پاؤں چومنے لگی کہ خدا کے لیے اٹھ جاؤ میری جان اٹھ جاؤ، دیکھو میں کہیں نہیں جا رہی، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں بھوکی پیاسی رہ لوں گی، مجھے یوں چھوڑ کر مت جاؤ، میں کھانا بنا کر لاتی ہوں، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اب وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں چیختی رہی، روتی رہی، لیکن اس کا جنازہ لے کر سب چلے گئے۔ اس کے جانے کے بعد مجھے دنیا کے رنگ نظر آنے لگے، مجھے رشتے پرائے ہوتے دیکھنے لگے، پھر جو اپنے تھے وہ سب منہ موڑنے لگے، بچے اپنے باپ کو ڈھونڈنے لگے۔ اب کون آ کر نیند میں ان کا ماتھا چومے گا؟ اب کون مجھے آواز دے گا اور میرے تلخ لہجے برداشت کرے گا؟ اور پھر مجھ سے مکان بھی چھین لیا گیا، جو حصہ بنتا تھا وہ بھی نہیں دیا۔ میرے شوہر کے مرنے کے بعد مجھے در بدر ٹھوکریں کھانے لگی۔ اب بچے بھی کوئی فرمائش نہیں کرتے، وہ جانتے تھے کہ اب ان کا باپ زندہ نہیں ہے۔ میرے سکے بھائی بھی مجھ سے منہ موڑ گئے۔ اب میں لوگوں کے گھروں میں نوکرانی بن کر کام کرنے لگی۔ ایک دن مجھے اپنے شوہر کی ڈائری ملی جس پر لکھا تھا، میں اس سے شادی کر کے بہت خوش ہوں، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، مگر وہ پاگل ہے، وہ بالکل نہیں سمجھتی، ہر وقت جھگڑا کرتی ہے۔ دیکھو آج اس نے مجھے کھانا نہیں دیا، وہ کہتی ہے مجھے مہنگا موبائل لا کر دو، اسے میں کیسے بتاؤں کہ میں نہیں لا سکتا۔ آج میرے بچے کو میرے بھائی نے گالیاں دی، میں بہت رویا، میرے بچے میری جان ہیں۔ میری بیوی کو بخار ہے اور وہ بیچاری میرے لیے کیا کچھ برداشت کر رہی ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہمارے حالات ضرور بدلیں گے، پھر میں اپنی بیوی کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ آج میری کمر پر اینٹ لگی، بہت گہرا زخم ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے 15 ٹانکے لگے ہیں، لیکن بیوی کو نہیں بتاؤں گا، وہ پریشان ہو جائے گی۔ اور آج میرے دل پر ایک اور چوٹ لگی۔ میری بیوی مجھے کہتی مجھے طلاق دو، لیکن میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ ابھی وہ غصے میں ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ میں ڈائری کو سینے سے لگا کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ہم سفر تو ہم سفر ہوتا ہے، وہ جیسا بھی تھا میرا سایہ تھا، میری ڈھال تھا۔ اس کے بغیر زمانے کی ٹھوکریں کھا کر مجھے سمجھ آئی، اس کے ساتھ ہی میرے دونوں جہاں تھے۔ میں تھک ہار کر گھر آتی ہوں، میں ٹوٹ گئی ہوں اور بچوں کے لیے زندہ ہوں، ورنہ کب کی ختم ہو جاتی۔ میں خود کو اذیت دیتی ہوں کہ کیوں اپنے شوہر کے ساتھ ہر وقت جھگڑا کرتی تھی، کیوں میں اس کو اتنا ستاتی تھی، کیوں میں لوگوں کو دیکھ کر بڑے بڑے خواب دیکھتی تھی۔ اگر وہ میرے ساتھ ہوتا تو میں شہزادیوں کی زندگی گزار رہی ہوتی۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں مشکل وقت میں اس کا سایہ، اس کی ہمت نہیں بن سکی۔ میں مطلب پرست لالچی ہو گئی۔ اب تو لوگ اکثر میری مدد کرتے، میرے جسم کی بات بھی کرتے، اور سب عورتوں کو بتانا کہ ایسا ہم سفر سامنے خاک بھی نہیں۔ لالچ اور بڑے بڑے خواب کی تمنا میں لوگوں کی نوکرانی نہ بن جانا۔ شوہر اگر ایک وقت کی روٹی بھی کھلائے تو مسکرا کر سینے لگ جانا۔ خدا کی قسم زمانے کی لاکھ تلخیوں کو وہ تمہاری خاطر اپنے سینے میں برداشت کرتا ہے، اور میری جٹھانی گالیاں دے بھی دیں تو میں خاموش رہتی ہوں، کیونکہ اب میرا ہم سفر، میرا سایہ میرے ساتھ نہیں ہے۔